کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں اور جس کے پاس سامان نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المفلس من امتی، میری امت میں مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت، جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے بصلاۃ، کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں، وصیام، اور اس نے روزے رکھے ہوں، وبصدقۃ، اور اس نے صدقہ دیا ہو، ویاتی قد شتم ھذا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے کہ اس نے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو برا بلا کہا، وَأَكَلَ مَالَ ھذا، اور کسی کا مال کھا گیا، وَضَرَبَ ھذا، کسی کو اس نے تھپڑ مار دیا، وَسَفَكَ دَمَ ھذا، کسی کا سر پھاڑ دیا، فَيُؤْتَى مِنْ حَسَنَاتِهِ، فرمایا پھر اس آدمی کی یہ نیکیاں، نماز کی، روزے کی، صدقے کی، یہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں سے نکال کر ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی کہ جن جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، فرمایا کہ پھر اگر اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹی گئیں تو نیکیاں ختم ہو گئیں اور لوگ بھی باقی تھے، تو پھر ان لوگوں کے گناہ لیے جائیں گے اور اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، پھر اس آدمی کو پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مختصر سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے اس حدیث کے اندر، کیونکہ بہت سے لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں اور صدقہ کرتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے کر لیا بس یہ بہت کچھ ہے۔ کسی کو گالی دے دینا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو ذلیل کر دینا، کسی کا مذاق اڑا دینا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو تنگ کرنا یا کسی کے پیسے کھا جانا، لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کہتے اس کی کیا بات ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا، یہ تو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس سے کیا ہو جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا آدمی روز قیامت کو غریب ہو جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی غربت کوئی غربت نہیں، یہ غربت اگر کسی پر آ بھی جائے تو وہ محنت کر کے اس غربت کو کیا کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ کسی سے مانگ کر اپنی غربت دور کر سکتا ہے، کسی سے ادھار لے کر اپنی غربت دور کر سکتا ہے، اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی مفلسی میرے بھائیوں روز قیامت کی مفلسی ہوگی جب کسی سے ادھار نہیں ملنے والا، کسی سے مانگ کر کوئی نیکی ملنے والی نہیں ہوگی، اور جس دن بندہ کما کر بھی نیکی نہیں کما سکے گا، فرمایا یہ بندہ اس دن مفلس ہو جائے گا۔ تو بڑی محتاط ہے زندگی، بڑی ہی احتیاط کے ساتھ، وہ جو کہتے ہیں نا قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، تو یہ قدم پھونک پھونک کر رکھنے والے ہی قیامت کے دن کامیاب ہو پائیں گے۔ اپنے ہاتھ سے وہ جو حدیث کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقت میں وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کیا ہو جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں نماز بہت بڑی چیز ہے، روزہ بہت بڑی چیز، چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، زکوٰۃ دینا بہت بڑی چیز ہے، صدقہ خیرات کرنا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن میرے بھائیوں ان نیکیوں کو انسان کی یہ گناہ ضائع کر دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، جلا کے رکھ دیں گے روز قیامت والے دن، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ یہاں سے ایک تو قیامت کی بات ہے کہ قیامت کے دن یہ ہوگا بندے کے ساتھ، جس نے ایسا کیا ہوگا تب اسے محتاط ہو جانا چاہیے، اپنے ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف دینے سے رک جائیں، اور جو بندہ اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لے گا اللہ اس کو سلامت رکھے گا۔ جس نے مسلمانوں کو اپنی ذات سے سلامت رکھا اللہ اس کو اپنے عذاب سے سلامت رکھے گا۔ دوسری بات ایک جو میں ذہن کے اندر آئی
کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر بھی زندگی کے اندر وہ سکون نہیں، وہ خوشی نہیں جو نماز پڑھ کے بندے کو ملنا چاہیے، یہ ملنا چاہیے۔ تو جب میں اس حدیث کو پڑھ رہا تھا تو یہ ایک نئی بات میرے ذہن کے اندر آئی کہ بندہ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ساری نیکیاں کیا ہو جاتی تو ضائع ہو گئی۔ بندے کا دامن تو خالی ہے، خوشی کہاں سے آ جائے گی، سکھ کہاں سے مل جائیں گے؟ اس دنیا میں بھی سکھ تب ملتا ہے نماز پڑھنے سے، اس دنیا میں بھی سکھ تب ملے گا روزہ رکھنے سے، اس دنیا میں بھی سکھ تب ملے گا صدقہ دینے سے جب انسان اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف دینا کیا کر دے، بند کر، وہ تیار کر لے کہ میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور ایک دوسری حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا، حضور علیہ السلام کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں کہا گیا کہ وہ عورت نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، صدقہ خیرات بڑا کرتی ہے، لیکن تو جی بلسانی ہا جیرانا ہا، فرمایا اپنے ہمسائے کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے۔ بڑی ہی نصیحت آموز حدیث ہے۔ فرمایا کہ نیکیاں بڑی کرتی ہے، اور فرضی نمازوں کا ذکر نہیں اس میں، نفلی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی صدقے کرتی ہے، فرضی تو فرضی ہے ہی، لیکن ساتھ میں کیا کرتی ہے، اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف دیتی ہے، ہاتھ سے بھی نہیں، صرف زبان سے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہم اعذنا من النار، اللہم اعذنا من النار۔ فرمایا کہ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا جو صرف فرضی نمازیں پڑھتی ہے، نفلی کوئی نہیں، کوئی تہجد نہیں پڑھتی، کوئی اشراق نہیں پڑھتی، کوئی چاشت کی نماز نہیں پڑھتی، کوئی اوابین کی نماز نہیں پڑھتی۔ فرمایا نفلی نمازیں کوئی نہیں پڑھتی، فرضی نمازیں پڑھتی ہے، اور نفلی صدقہ بھی کوئی نہیں، بس فرضی جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ دیتی ہے۔ روزے بھی نفلی کوئی نہیں رکھتی کہ جمعرات کو بھی روزہ رکھ لیا، 13، 14، 15 کو بھی روزہ رکھ لیا، پیر کو بھی روزہ رکھ لی، فرمایا نفلی روزے کوئی نہیں، فرضی روزے بس رکھتی ہے۔ لیکن لا توزی بلسانیہا جیرانہا، ایک کمال اس کے اندر یہ ہے کہ اپنے ہمسائے کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا ہیا فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ تو اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں جنت والی سکھ والی زندگی آخرت میں مل جائے تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر سکھ پا لے تو بھی اس کو چاہیے کہ دوسروں کو تکلیف دینے سے کیا آ جائے، وہ باز آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ساری ضائع ہو جائیں اور دکھ کی کانٹے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس سے آئیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔